اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بلند آواز نال پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے گھر جو ٹیبل میں بیٹھ کے ٹیبل کو سجدہ پہ صرف ٹیبل والے اٹھا کے لے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور درود و سلام حضور جانے جانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات اعلیٰ و الفت پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا بے حد کرم فضل اور احسان کہ خالق کریم نے مینوں اور توانوں حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا اور پھر کرم فرما کے اپنے گھر کے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی کے واسطے حاضری دی توفیق عطا فرمائی. پچھلے جمعۃ المبارک تے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے حوالے نال کچھ معروضات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اج بھی اس حوالے نال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دی عظمت و شان بیان کرن دی سنن دی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. سن سنا کے اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجے، خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ. شانہ عظمتاں مقام مرتبے اور رفعتاں اس واسطے عطا کیتیاں نے تاکہ تواڈے اوپر بھی ایمان لے کے آن اور میری ذات کے اوپر بھی لوگ ایمان لے کے آن. لتؤمنوا باللہ، اللہ دی ذات تے بھی ایمان لے کے آن، ورسولہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی ایمان لے کے آن. اس شانہ اور عظمتاں اس واسطے دیتیاں نے. تو پھر فرمایا جدو ایمان لے کے آن تو بعدش ایمان فوراً نماز دی باری نہیں، حج زکوٰۃ دی باری نہیں، بلکہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ان نماز تو پہلے تعظیم مصطفیٰ، روزہ تو پہلے تعظیم مصطفیٰ، حج اور زکوٰۃ تو پہلے تعظیم مصطفیٰ. باری تعالیٰ تعظیم کس طرح کریے اور کس حد تک کریے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میرے یار دی تعظیم بھی کرنی ہے، میرے یار دی توقیر بھی کرنی ہے. میرے یار دی تعظیم بھی کرنی اور توقیر بھی کرنی. یا اللہ کس قدر تعظیم کریے، کس قدر تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم دا ادب اور احترام کریے. اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب الشفا پڑھو نا. حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا دے اندر اسے آیا کریمہ دی تفسیر بیان کردے ہوئے لکھتے ہیں اے تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اے تو بالغوه فی تعظیمہ. اللہ رب العزت دے حبیب علیہ السلام دی اس قدر تعظیم کرنی ہے. محبوب نو خدا نہیں کہنا، نبی نو خدا
نہیں کہنا، نبی نو اللہ دا بیٹا نہیں کہنا، نبی نو اللہ نہیں کہنا، رب نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، اور وحدہ لا شریک دا شریک نہیں ٹھہرانا۔ باقی اللہ نہیں کہنا، اللہ دا بیٹا نہیں کہنا، بس یہ چیزاں نہیں کہنیاں، باقی جس قدر ممکن ہو سکے مبالغے دے نال میرے یار دی تعظیم کرنی ہے۔ بس خدا نہیں کہنا اور خدا دا بیٹا، باقی جس قدر ممکن ہو سکے بس یہ حد کراس نہیں کرنی، نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا دا بیٹا کہنا ہے، نہ خدا دا شریک ٹھہرانا ہے، لیکن یہ حد کراس نہیں کرنی، باقی جس قدر ممکن ہو سکے بڑھ چڑھ کے کٹ کٹ کے تعظیم مصطفیٰ بیان نہیں کرنی، کٹ کٹ کے ادب مصطفیٰ بیان نہیں کرنا۔ انج نہیں کرنا کہ تعظیم مصطفیٰ بیان ہو رہی ہوئے یا کتے سنی جا رہی ہوئے تے چہرے دا جغرافیہ بدل جائے، نہیں، جدوں تعظیم مصطفیٰ دا بیان ہوئے عظمت مصطفیٰ کھلے دل دے نال چہرہ گلاب دی پنکھڑی دی طرح کھل اٹھے، سامعین دا بھی بیان کرن والے دا بھی۔ فرمایا جدوں اس انداز نال کرو گے تو فرمایا پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس دے حبیب علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے نا، فرمایا مالک نہیں کہنا یعنی اللہ نہیں کہنا، الہ نہیں کہنا، اللہ دا بیٹا بھی نہیں کہنا، باقی جو دل کرے تعظیم مصطفیٰ دے اندر بیان کرنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنا عقیدہ بیان کر دینے، کہنے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ فرمایا اللہ نہیں کہنا، اللہ دا بیٹا نہیں کہنا، الہ نہیں مننا، رب دا شریک نہیں کہنا، کہنا کی سرور کہوں کہ مالکو مولا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دا شیر قرآن دی بھی ترجمانی کردہ ہے، میرے نبی دے فرمان دی بھی ترجمانی کردہ ہے، لہذا مل کے پڑھو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں۔ خالق کا بندہ حضور علیہ السلام اللہ دے بندے نے، لیکن انہاں بندیاں ورگے نہیں، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ اندلسی فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دی تفسیر بیان کردیاں فرماندے نے اے تُبَالِغُ فی تَعْظِیمِهِ، او رج رج کے جرت دے نال شوق ذوق دے نال امام الانبیاء دیاں شاناں بیان کریا کرو۔ کٹ کٹ کے شان مصطفیٰ بیان کرنی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بخاری شریف دی حدیث پاک، پہلی حدیث پاک بخاری شریف دی، اس تو پہلے ایک اور میں حدیث پاک عرض کرنا، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی مسجد نبوی دے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما نے، دو بندے امام الانبیاء دی مسجد چ اچھی آواز نال گلاں پہ کرتے سن۔ کی کر رہے سن؟ اے بخاری شریف دی حدیث ہے، اچھی آواز نال بول رہے سن۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدوں اچھی آواز نال بول رہے سن نا تو امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق صادق
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں کنکری اٹھا کے ماری. کی کیتا؟ کنکری ماری. حضرت صائب بن یزید نو کنکری جدو ماری تو میں توجہ کی تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے جڑے دو بندے اچھی آواز نال مسجد بول رہے سن ذرا انہاں نو میرے ول بھیجے نا. جدو قریب گئے فرمایا تسی کتھے دے رہن والے ہو؟ کہنے لگے اساں طائف دے رہن والے ہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تسی شہر مدینہ دے رہن والے ہوندے میں تانوں سزا دیندا، تسی رسول اللہ دی مسجد اچھی آواز نال بول دے ہو. اے جے تعظیم مصطفیٰ اعلی حضرت فرماندے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابہ نو نال لیا. کتنے صحابہ نو؟ 1400 یا 1500 صحابہ نو. اچھا اج کوئی ایتھے حج کرنا چاہے وہ ہو جائے گا؟ بولیے. کوئی عمرہ کرنا چاہے ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. کوئی سعی کرنا چاہے صفا مروہ دی تے ایتھے ہو جائے گی؟ نہیں. عمرہ کرن واسطے انہوں جانا پئے گا مکہ شریف دے اندر، بیت اللہ شریف دے اندر طواف کرنا پئے گا. بغیر طواف دے عمرہ بھی عمرہ نہیں، طواف کعبہ کرنا پئے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابہ کرام نو نال لیا اور مدینہ شریف تو مکہ ول سفر دا آغاز کیتا. ادھر مکے والے نے خیال کیتا کہ شاید جڑے حضور علیہ السلام 1500 صحابہ یا 1400 صحابہ کرام دے نال تشریف لے کے آ رہے ہیں، شاید جنگ کرن دے ارادے نال آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا. فرمایا جا عثمان، تیرے رشتہ دار نے وہ قریبی نے، انہوں نے جا کے کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے انہوں دے صحابہ جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے، وہ تے عمرہ کرن واسطے آ رہے ہیں. وہ جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے بلکہ کی کرن واسطے آ رہے ہیں؟ عمرہ کرن واسطے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف چلے گئے اور جا کے کہنے لگے بھی اساں جنگ کرن واسطے نہیں آئے، امن دا پیغام لے کے آئے ہیں، اساں تو عمرہ کرن واسطے آئے ہیں. انہوں نے جدو اینی گل سنی نا تے کہنے لگے عثمان انج کر آؤ سامنے بیت اللہ ہی او دا طواف کر، عمرہ کر، تینوں اجازت ہے زمزم پی رج کے، باقی کسی نو اجازت نہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کی جواب دیتا؟ فرمان لگے ہوئے میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے جے دے وچ میرا یار موجود نہ ہوئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہن تے میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے. پتہ چلیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عبادت دے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام کر دے سن. اے جے ادب مصطفیٰ قلندر لاہوری فرماندے نے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے میرے ہاتھ دے اندر حدیث پاک دی کتاب صحیح بخاری شریف موجود. حضرت ابن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نہ میں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معمر ایک بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے تابعی کیا جانتا ہے اس نو جن نے کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے. صحابی کون ہوندا ہے؟ جس نے ایمان والی اکھ نال حضور علیہ السلام دے چہرے نو پاویں ایک سیکنڈ واسطے تکیا ہوئے، پھر اسے حالت ایمان تے او دا وصال ہویا ہوئے، انہوں کیا جانتا ہے صحابی. تے تابعی اس نو کیا جانتا ہے جس نے حضور دے تکن والے دا چہرہ تکیا ہوئے ایمان والی اکھ نال، تے پھر اسے حالت ایمان تے او دا وصال ہو گیا ہوئے. حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے آندے نے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر اپنے استاذ حضرت خباب صحابی نے تے حضرت معمر تابعی نے، یعنی حضرت معمر نے حضور علیہ السلام نو تکیا، کنہاں نو تکیا؟ جنہاں نے حضور دے مکھڑے دا دیدار کیتا سی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معمر کہندے نے میں حضور علیہ السلام دے صحابی دے کولوں پوچھیا اپنے استاذی گرامی جناب خباب کولوں، اے خباب
کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز اثر تے نماز ظہر وچ قرات کریا کردے سن؟ قرات تلاوت فرمایا کردے سن؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کی جواب دیتا؟ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین دینے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، عرض کر دینے اے میرے استاذی گرامی جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر تے نماز عصر دے اندر قرات کر دے سن؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے قال نعم، ہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زور تے نماز دے زور تے اثر دی نماز دے اندر تلاوت قرآن کریا کر دے سن، قرآن پڑھیا کر دے سن، قرات کریا کر دے سن۔ جناب معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اثر تے زور دی نماز دے اندر تے ہولی آواز نال قرات کیتی جاندی، یعنی آہستہ آواز نال پڑھیا جاندا ہے، سری نمازاں نے جہری نمازاں تے نہیں، اچھی آواز نال مغرب دے اندر عشاء دے اندر تے فجر دے اندر قرآن دی قرات کیتی جاندی، تلاوت قرآن کیتی جاندی۔ جناب معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خباب دی خدمت دے اندر عرض کی تھی بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ، اے خباب اے میرے استاد تانوں کیویں پتہ چلدا سی امام الانبیاء تے اگے ہوندے سن، کیویں پتہ چلدا سی حضور اثر تے ظہر وچ قرات پہ کردے نے؟ بے سوال ہے نا، مصلی امامت تے میں ظہر تے اثر دی نماز پڑھا رہا ہوں تے پیچھے کسی کو خبر ہے کہ قرات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی سری نمازاں نے نا۔ تے حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی ہے میرے استاذی گرامی اے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانوں کیویں پتہ چلدا سی حضور جناب احمد مصطفیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز ظہر تے اثر دے اندر قرات کردے سن؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کی جواب ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف دی حدیث پاک کتاب الاذان دے اندر باب قرات فی العصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے معمر اے میرے شاگرد باستراب لحیتہ، اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے زور تے اثر دی نماز جدوں پڑھنے سا اساں پتھانوں پتہ چل جاندا سی امام الانبیاء ظہر دے اندر بھی قرات کر رہے نے، اثر دے اندر بھی قرات کر رہے نے، پتہ کیویں چلدا سی؟ فرماندے نے استراب لحیتہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک ہلدی ویکھنے سانوں پتہ چل جاندا سی حضور تلاوت پہ فرماندے نے۔ ہن توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا، اس حدیث پاک دے وچوں کی ظاہر پہ ہوندا ہے؟ نماز دے اندر حکم کیے قیام دی حالت دے اندر اتا نہیں ویکھنا، سامنے نہیں ویکھنا، سجدے والی جگہ تے ویکھنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ سجدے والی جگہ تے ویکھنا ہے۔ تے بعض بندے نماز پڑھتے ہیں اے کریں گے نا قیام کرتے ہیں تکبیر تے اللہ اکبر تے مسجد تے سارے رنگ ہی گن لیندے نے، تو پھر بعد دے وچ آکھن گے نا پھر وہ لب لیندے نے ایتھے نقص رہ گیا، اے پکھا نہیں چلدا، اے نہیں چلدا، بعد چ آکھن گے او یار اے بھی نہیں چلدا، او گنے سارے نقص جڑے ہوندے نے نا وہ نماز دی حالت دے وچ ہوندے نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوران نماز اوپر مت دیکھنا، فرمایا مینوں ڈر اس بات دا کتے تانوں نبینا نہ کر دیتا جائے، تہاڈی بینائی نہ چھین لئی جائے، یعنی دوران نماز آسماناں وال ساڈے وال واسطے دیکھن دی اجازت، ساڈے واسطے حکم کیے نماز پڑھنی تے نگاہ کتے رکھنی ہے؟ قیام دی حالت دے اندر، سجدے دے اندر۔ توجہ کرنا ایک نظریہ پیش کیتا جاندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز دے اندر خیال آوے نماز نہیں ہوندی، اے جے بخاری شریف دی حدیث 761 نمبر حدیث بخاری شریف دی کتاب الاذان دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے باستراب لحیتہ، اسا رخ مصطفیٰ ول وینے سا نماز دے اندر رخ مصطفیٰ ول، انج کہہ لو تعظیم عبادت خدا دی ہوندی سی، تعظیم تے احترام مصطفیٰ دا کر دے سن، احترام اور تعظیم مصطفیٰ دی، عبادت خدا دی ہو رہی ہے، نماز خدا دی پڑھی جا رہی ہے، قیام رکوع سجود سب کچھ خدا واسطے کیتا جا رہا ہے، بندگی خدا تعالیٰ دی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ نماز دے اندر بھی رخ مصطفیٰ ول ویندے سن۔ سوال پیدا ہوندا ہے نماز دے اندر حکم تے ہے سجدے والی جگہ تے تکن دا قیام دی حالت دے اندر، لیکن صحابہ نو کس طرح پتہ چلیا حضور دی داڑھی مبارک ہلدی ہے؟ پتہ چلیا حضور دے صحابہ نماز دے اندر بھی رخ مصطفیٰ ول ویندے سن۔
رخے بولیے اور کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی تھی، کہندے نے کیا کرم کیا تیری یاد نے، کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے ستایا نماز میں۔ صحابہ نماز بھی اس نو نماز سمجھ دے سن جس دے اندر تعظیم مصطفیٰ سی، احترام مصطفیٰ سی۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اے عامہ بندیاں دی نماز دی گل نہیں، اے عاشقاں دی نماز دی گل ہو رہی ہے۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے ستایا نماز نے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چلیا صحابہ کرام اگے پیچھے بھی نماز دے اندر بھی تعظیم مصطفیٰ کر دے سن، نماز دے اندر بھی کر دے سن، بولیے تعظیم مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود پتہ کون نے؟ صحابہ دے وچوں بہت بڑے عالم۔ کون؟ صحابہ دے وچوں بہت بڑے عالم اور رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے حضور علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہاں دے استاذ نے، انہاں دے استاد نے۔ دو مقام آپ دے، اے پہلا کی کہ آپ بہت بڑے عالم سن، دوسرا اتنے بڑے عالم سن کہ آپ دے چچا دے بیٹے سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استاد گرامی سن۔ تے تیسرا مقام آپ دا ہے کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام دے پیچھے صف اول دے اندر نماز پڑھیا کرتے سن۔ چوتھا مقام تے مرتبہ آپ دا اے کہ آپ حضور علیہ السلام دے نالین مبارک جتی مبارک اٹھایا کرتے سن۔ پنجواں مقام تے مرتبہ تے شان آپ دی اے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین سیکھنا ہوئے نا، قرآن سیکھنا ہوئے، میرے عبداللہ کو سکھیا کرے۔ اتنے بڑے عالم سن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دے بارے خود حضور فرمایا کرتے سن جنہیں قرآن سیکھنا ہے میرے عبداللہ کو سکھیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نہ میں مسجد نبوی سے نماز پڑھ رہا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن تے میں پیچھوں آ کے، حضور علیہ السلام بھی نفل نماز پڑھ رہے سن، میں بھی آیا تو میں بھی نماز نیت لی۔ آندے نے میں نماز دے اندر تھوڑی جی اکتاہٹ محسوس کی تھی، یعنی میرے اندر فرماندے نے مینوں برا خیال آیا۔ کی فرماندے نے مینوں برا خیال آیا؟ کی برا خیال آیا؟ اے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ میں بہ کے نماز پڑھ لواں، میں بہ کے نماز پڑھ لواں۔ آندے نے اینا خیال آیا ہے تے پھر آیا عبداللہ کی بیان ہے تیرے محبوب کھڑے ہو کے نماز پڑھن تے تو بہ کے نماز پڑھنا چاہنا ہے۔ توجہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح تعظیم مصطفیٰ کر دے سن۔ حضور بھی نماز پڑھ رہے نے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا رہی، ہن پیچھے اگر بیٹھ بھی جاندے تو نماز تو ہو جانی سی، نماز دا ثواب بھی ادھا مل جانا سی، یعنی بیٹھ کے ادھا ثواب ملتا ہے، ثواب بھی مل جانا سی، اجر بھی ملنا سی۔ خیال آندے نے برا پیدا ہویا، حالانکہ برا خیال نہیں، لیکن فرماندے نے میں اس نو برا سمجھنا کہ میرا یار کھلو کے نماز سامنے پڑھتا ہوئے تے عبداللہ تھلے بہ کے نماز پڑھے۔ توجہ کرنا، ہن اے جدوں نماز دے اندر اے خیال آیا ہے تے خیال مصطفیٰ آیا ہے کہ نہیں؟ بولو، وہ خیال مصطفیٰ نماز آیا ہے کہ نہیں؟ ہن کی خیال ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے پہلے خیال آیا، کی خیال آیا کہ میں بہ جاواں،
پھر خیال آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میرا یار کھلوے تے میں بہ کے نماز پڑھا، اے عبداللہ کولوں نہیں ہوندا، اے عبداللہ کولوں ہوندا نہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے پھر میں کھلو کے نماز پڑھی کہ میں محبوب دے سامنے اس طرح بہ کے نماز پڑھنی۔ اے صحابہ کرام اس طرح تعظیم مصطفیٰ نماز دے اندر کردے سن، اس طرح احترام مصطفیٰ نماز دے اندر کردے سن، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت آپ دے سامنے بھی احترام کردے سن، اور اگر دور ہوندے سن پھر بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردے سن۔ اچھا پھر کیا خیال ہے، تعظیم واسطے ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے جس کی تعظیم کرنی؟ بولیے یہ ضروری ہے؟ کیا کسی نے بیت اللہ نو ویکھے؟ بولیے لیکن تعظیم کرنے ہے کہ نہیں کرتے؟ کسی نے مسجد نبوی نو دیکھے؟ احترام دلاں چ ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا۔ اچھا کسی نے مسجد اقصی نو دیکھے؟ احترام ساڑھے دلاں چ ہے کہ نہیں؟ او بھئی ماں موجود ہوئے یا نہ موجود ہوئے او دا احترام کرنے ہیں کہ نہیں؟ ادب نہ لینے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور تے ساڈے تو پردہ فرما گئے نے، باطنی طور تے اللہ دی عطا نال آپ دا فیض ہر جگہ تے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دی موجودگی وچ بھی احترام ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گنبد خضرا دے اندر تشریف فرمانے پھر بھی ساڈے اوتے احترام ضروری ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے محمد بشر لا کالبشر، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے پر بشراں ورگے نہیں۔ آپ تقریر فرما رہے سن نا تو تقریر فرما دیا، آپ نے شعر پڑھیا محمد بشر لا کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے پر بشراں ورگے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے پر بشراں ورگے نہیں۔ پھر اگے فرماندے نے جویں یاقوت بھی پتھر ہے پر پتھراں ورگا نہیں۔ یاقوت بھی پتھر ہے پر پتھراں ورگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے بشراں ورگے نہیں۔ یاقوت بھی پتھر ہے پر پتھراں ورگا، وہ یاقوت دی قیمت ہو رہے تے ڈیرہ غازی خان والے پتھراں دی قیمت ہو رہے۔ بس جے اگر پتھر ایک جیسے نہیں تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اساں گناہگار کس طرح ایک جیسے؟ خدا دی قسم ساڈے جیسے کروڑا انسان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مسجد نبوی اور آپ دے شہر مدینہ دی بٹی تو قربان کر دیتے جان۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریر کی تھی نا تو شعر پڑھیا تے سو گئے، خواب دے اندر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا، حضور علیہ السلام نے زیارت و مشرف فرمایا شاذلی او شعر جڑا او پڑھیا سی تقریر دے دوران ذرا پھر سناویں نا سانو۔ محمد بشر لا کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے پر بشراں ورگے نہیں، جویں یاقوت پتھر ہے پر پتھراں ورگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال دے روزے رکھے، وصال دے روزے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا۔ ہن صحابہ کرام نے بھی دیکھا حضور علیہ السلام نہ سحری کردے نے نہ افطاری کردے نے، صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابہ کمزور ہو گئے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تانوں کی ہو گئے؟ یہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا اور چہرہ اقدس کی دید ہوتی تھی۔ تو اے صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا دیدار بھی کرتے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ادب بھی کرتے سن، احترام بھی کرتے سن، ادب بھی کرتے سن اور بولیے احترام بھی کرتے سن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے اندر آ کے کی فرمایا شاذلی مینوں شعر سنائے نا جڑے پڑھے سن، وہ شعر سنا جڑے میں نے پڑھے سن، محمد بشر لا کالبشر، کہ محمد بشر نے لیکن عام بشراں جیسے بشر نہیں۔ تو صحابہ کرام نے وصال دے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ جڑا محب ہوندا ہے نا، محب وہ محبوب دیاں اداواں نوں اپناندا ہے، محبوب دیاں اداواں نوں اپناندا ہے، عاشق اپنے معشوق دیاں اداواں نوں اپناندا ہے۔
معاشرے دے اندر کتنے ایسے ینگ نوجوان نے جنہوں نے مختلف سٹائل دے بال رکھے ہون گے، کٹنگ کروائی ہوئے گی، لباس مختلف سٹائل دا پہنے ہوئے گا، پوچھو نا بھی کی گل ہے، میں ٹیلی ویژن دے اندر فلاں اداکار نو ویکھیا سی تو میرا فیورٹ ہے، میرا آئیڈیل ہے، میں اس نو دیکھ کے اپنے بال اس طرح دے رکھے نے۔ تو اگر تو اپنے آئیڈیل نو دیکھ کے اپنا کردار ویسا بنانا ہے، اپنی سیرت اور صورت نو ویسا ڈالنا ہے، صحابہ کرام دے سامنے نبی کریم علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی آئیڈیل نمونہ ہے ہی نہیں سی۔ صحابہ کرام نے روزے رکھدیاں ویکھیا انہاں بھی نہ سحری کرنی نہ افطاری، روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تانوں کی ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گئے ہو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تانوں روزے رکھدیاں ویکھیا وصال دے سب بھی رکھنے شروع کر دیتے نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ مینوں تو میرا رب کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے۔ محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر نے پر بشراں ورگے نہیں، جویں یاقوت پتھر ہے لیکن پتھراں ورگا۔ صحابہ کرام کس قدر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر، آپ نا مسجد نبوی دے اندر وہ جگہ لبیا کردے سن، پوچھیا کردے سن، لبیا کردے سن، تے اس مقام تے نماز پڑھتے سن جس تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدم لگے ہوندے سن۔ وہ جگہ لبیا کرتے سن، میرے یار نے اس جگہ تے نماز پڑھی سی، میں اس مقام تے نماز پڑھنی ہے، میرے یار دے قدم اس جگہ تے لگے سن، میں اس جگہ تے نماز پڑھنی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی تھی، آندے نے میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، اور میری بندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں آقا تو نے قدم رکھا، جہاں آقا تو نے قدم رکھا، وہیں ہم نے قبلہ بنا دیا، وہیں ہم نے قبلہ۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ جگہ تلاش کریا کردے سن، لبیا کردے سن، کس مقام تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ شاعر انہاں دی ترجمانی کردے، جہاں آقا تو نے قدم رکھا، وہیں ہم نے قبلہ، بولیے وہیں ہم نے، وہیں غم نے قبلہ بنا دیا، وہیں غم نے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم مثلی، صحابہ تواڈے اندر میری مثل کون ہے؟ نہ میری مثل کوئی ہے، نہ مثال کوئی ہے، نہ میرے ورگا دنیا دے اندر اللہ نے کوئی بنایا، نہ میرے جیسا کوئی نہیں، نہ میرے ورگا ہے کوئی، نہ میرے لباس جیسا کسی دا حسین لباس، نہ میرے جسم جیسا کسی دا حسین جسم، نہ میرے دندان مبارک جیسے کسی دے دندان مبارک، نہ میرے گھر جیسا کسی دا گھر۔ ایکم مثلی، صحابہ تواڈے اندر میری مثل کوئی نہیں، میرا تے رب مینوں کھلاندا بھی ہے، مینوں پلاندا بھی ہے۔ او گولڑے دے تاجدار فیضان پیر سیال لجپال حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ پنجابی دے اندر اس گل دی ترجمانی کردے نے، آندے نے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مغر علی ایتھے جان نہیں ہو، چپ کر مغر علی ایتھے جان نہیں ہو بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مغر علی ایتھے جان۔ ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثال۔ یار لوگ قرآن دی آیا کریمہ اعتراض کر دینے آندے نے، ویکھو نا قرآن دے اندر اللہ فرماندا ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تو کہہ دینا میں تواڈے جیسا ہی بشر ہاں، میں تواڈے جیسا بشر ہاں، تواڈے جیسا انسان ہاں۔ میں کہ تینوں قرآن دی آیا کریمہ نظر آئی لیکن حدیث مصطفیٰ نظر نہ آئی کہ ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ اصل دے اندر امام الانبیاء نو اس واسطے حکم ہویا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم نے مردے
مردیاں نو زندہ کیتا، عیسیٰ ابن مریم نے جناب والا کوڑ دے مریضاں نو شفا دیتی اللہ دی عطا دے نال۔ عیسیٰ ابن مریم دستے سن گھر دے اندر کی موجود ہے، کیڑی چیز تسی کھا کے آئے ہو؟ قرآن کہندا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے سن میں تانوں دسنا تساں کھا کے کی آئے ہو، گھر دے اندر چھپا کے کی آئے ہو۔ لوگاں نے اللہ دا بیٹا کہہ دیتا، لوگاں نے اللہ دا پتر کہہ دیتا۔ فرمایا محبوب تینوں تے میں سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے، تو چن نو بھی 2 ٹکڑے کیتا، تیری دعا نال سورج بھی مقام اثر تے واپس پلٹ کے آیا، تیری دعا نال تیری دعا دی برکت دے نال کھارے خوہ بھی مٹھے ہو گئے۔ محبوب تیری دعا دی برکت دے نال تیریاں انگلیاں دے وچوں چشمے جاری ہو گئے۔ سینکڑوں صحابہ کرام نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر صحابہ نے ایک پیالے دے وچوں پانی پیتا۔ محبوب تیری دعا دی برکت نال تیرے لعاب دہن دی برکت نال جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھوڑی جی ہانڈی 10 بندیاں واسطے جیری بنائی گئی سی، 1500 صحابہ کرام کھانا تناول کر گئے، لیکن ہانڈی ختم نہیں ہوئی، آٹا ختم نہیں ہویا۔ سونیا کتے تیری عظمتاں ویکھ کے بھی تینوں رب نہ کہہ دین میں خدا تینوں کہہ رہا، انہاں نوں کہہ دے میں خدا نہیں، خدا دا بیٹا نہیں، میں تے اللہ دا بندہ واں۔ قل انما انا بشر مثلکم، مینوں کوئی اور مخلوق نہ سمجھنا، میں تواڈے جیسا بشر ہاں، تواڈے جیسا، یعنی نفس انسان ہون دے اندر تواڈے جیسا، لیکن منصب نبوت جدوں مینوں ملیا تو پھر کردار دے اندر، سیرت دے اندر، مقام دے اندر، شان دے اندر تساں میرے جیسے نہیں۔ اگر ہوندے تے حضور کیوں فرمایا ایکم مثلی، تواڈے چوں میری مثل، تواڈے چوں میری مثل کون ہے؟ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے مینوں تانوں ادب مصطفیٰ دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا جس دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں وہ دی نماز قابل قبول، احترام مصطفیٰ نہیں وہ دی نماز قابل قبول نہیں۔ سب تو پہلے ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ اور خدا دی قسم ہے اساں تے اپنے والدین دا بھی احترام اس واسطے کرنے ہاں کہ رسول اللہ دے غلام نے۔ میں تہاڈا حیا اس واسطے کرنا، تساں میرا احترام اس واسطے کر دیو کہ اسی سارے رسول اللہ دے غلام ہاں، ورنہ کوئی کسے دے کولوں ڈردا اور خوف کھاندا۔ میں خدا دے گھر دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا خدا دی عزت دی قسم میں سب دا حیا تساں غلامان مصطفیٰ دا اسے واسطے کرنا کہ تسی یا رسول اللہ کہن والے ہو، حضور دے غلام ہو، تسی میرا احترام اس واسطے کر دیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے چرچے سنان والے نے۔ تو ساڈا سب تو اول رشتہ، پہلا رشتہ، نہ ساڈا خونی رشتہ ہے نہ ساڈا جناب والا کوئی تعلق اور ہے، ساڈا سب تو پہلا رشتہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جس نے اس رشتے دا پاس نہیں کیتا وہ کسے رشتے دا بے حیا کر سکتا نہیں۔ برادری بعد دے اندر کلمے دا رشتہ پہلے، تعلق بعد دے اندر کلمے دا رشتہ پہلے، اور تعلقات معاشرتی سماجی تعلقات بعد دے اندر، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سانو اس رشتے نو حیا نال، احترام نال، اکرام نال نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔